آخری بات کرنے لگا ہوں۔ آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، ہر طرف بے حیائی ہے، عریانی اور فحاشی ہے۔ بین الاقوامی طاقتیں انٹرنیٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یا دیگر وسائل کے ذریعے سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بے حیائی کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا نوجوان اس بے حیائی کے سمندر سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حضرت عثمان غنی کی جو سیرت ہے وہ مشعل راہ ہے۔ اور آپ کس قدر حیا والے تھے کہ جب آپ غسل کرتے حضرت عثمان غنی تو آپ اپنے کپڑے پورے نہیں اتارتے تھے، تہمد باندھ کر آپ غسل کرتے تھے۔ اور اس قدر حیا والے تھے، اس حیا کی وجہ سے حضرت عثمان غنی اپنا جو سر تھا وہ ہر وقت نیچے جھکائے رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں تو میرے آقا نے یہ فرمایا، میرے رب قیامت کے دن میرے عثمان سے حساب نہ لینا، اس لیے کہ میرے رب میرا عثمان حیا کی وجہ سے تیری بارگاہ میں حساب نہیں دے سکے گا۔ حضرت عثمان غنی کی ذات میں وہ جو فطری پہلو ہے حیا والا، وہ اس قدر موجود تھا۔ اگر آج کا نوجوان بھی بے حیائی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو۔ اگر آج کا نوجوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پاک سے اگر مستفید نہیں ہوگا تو بے حیائی سے خود کو بچا نہیں سکے گا۔ یہ اس قدر بے حیائی کا جو سیلاب ہے وہ امڈ آیا ہے، اور اس قدر امڈ آیا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ تو دوستان محترم، اگر بندہ مومن خود کو بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے حضرت عثمان غنی کی جو سیرت ہے وہ مشعل راہ ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھنا ہوگا کہ میری ذات کے اندر جو حیا کا وصف ہے وہ کتنا موجود ہے۔ اگر ہماری ذات میں ہے تو پھر اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر تک لے کے جائیں، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو ہم باحیا بنائیں۔ جب اپنے گھر کو بنا لیں پھر اپنے محلے تک پہنچے، جب اپنے محلے تک پہنچے پھر ایک فرد سے نکلتے نکلتے پورا معاشرہ ہمارا یہ جو حیا کا وصف ہے اس کو اپنانے والا بن جائے۔ اس لیے کہ یہ حیا والا وصف ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو حیا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے اندر حیا ہے اس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر یہ حیا والا وصف پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔